फाइनेंशियल लिटरेसी तो चलें फिर भी ज़रा दूर की बात, अगर हम बेसिक लिटरेसी देखें, हमारा हाँ, एजुकेशन देखें तो वी लैक फार बिहाइंड। सही अब इसी हवाले से नया बजट भी आने वाला है और हम सही फिर से एक्सपेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि एजुकेशन को इसका राइटफुल अमाउंट मिले, लेकिन वो फिर से हम ये भी हमें पता है कि दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक। सो व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव अबाउट दैट अपकमिंग बजट? देखिए बजट अगर मैं बड़ा ब्रॉडली बात करूं तो आपके जो दो बड़े हेड्स हैं, आपकी डेट सर्विसिंग जो है और आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कह लें, और फिर आपका जो मिलिट्री रिलेटेड, आपका डिफेंस रिलेटेड जो बजट है, जी तो पैसे तो बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी के बड़ी सिंपल है, कॉमन सिंपल नॉलेज से। है ये हर किसी को। तो बजट के अंदर जो भी गवर्नमेंट आएगी, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी एक स्ट्रेटजी होगी और वो उसके ऊपर काम करेंगे। तो जितना मैं सुनता रहा हूँ इस वक्त, जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे औरंगज़ेब साहब, औरंगज़ेब साहब। उनकी बात में जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है वो उनका एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर है। और मैं उससे पूरी तरीके से मुत्तफ़िक हूँ कि बजटरी मेजर्स के थ्रू, उसमें अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू, सर्टन ऑपरेशनल पॉलिसीज़ के थ्रू एज़ वेल, मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता Indeed. है। और इसको जो है वो अगेन हमें किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर, किसी एक गवर्नमेंट से जो है वो इसको अटैच नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान का कॉज है, ये नेशनल कॉज है। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, मैं एक्सपेक्ट करूँगा, और कि उनको हम सुनते भी रहे हैं, वो ना सिर्फ एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आने से नहीं, उससे पहले से अगर आप उनकी स्पीचेस वगैरह वेरियस फोरम्स में देखेंगे तो ही हैज़ कंटिन्यूसली बीइंग सेइंग कि जी एग्रीकल्चर इज़ वन एरिया वेयर वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। सो ये एक मेरी एक्सपेक्टेशन है, एंड आई एम श्योर इससे रिलेटेड यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें आएंगी बजट के अंदर। ठीक है सर, फर्दर मुझे बताएं कि विद द करंट सिस्टम जहाँ पे हमारे बिजली और गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के होते हुए हम एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट्स को किस तरह कम कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मूव फर्दर अहेड? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है, और मैं कई फोरम्स के ऊपर इसके हवाले से मैंने जिक्र भी किया है कि समहाउ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इरोड हो गई है। वो बहुत वो उस लेवल के ऊपर नहीं है ये। तो मैं तो बल्कि एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो गो क्रेजी विथ मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, सही बात है, बिल्कुल ऐसे सो ही। अब चूंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत सारे मैटर्स हैं, और वो उस लेवल के ऊपर नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है। अगर मैं आपको इवन सिंपली कराची की बात करूँ, यू गो एंड लुक अराउंड, आपका कराची का जो इंडस्ट्रियल बेसिस, अगर आपको रंगी में चले जाए, आप साइट पे चले जाएं, वहाँ रोड्स नहीं हैं, अनइमेजिनेबल सिचुएशन है वहाँ। बड़ी सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वेरी सिग्निफिकेंट। तो आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे पहले तो आपको उधर पॉलिसीज़ और उसके अंदर इनकरेज करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट हमारा तो मुल्क का मसला ही फॉरेन करेंसी का है, और आप अगर कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपके तमाम मसाइल का जो आजकल हैं जिस तरह के, वो हमारे हल प्रोवाइड होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एक अपने इंटरेस्ट की बात भी यहाँ करूँगा कि वी आर सिटिंग इन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सपोर्ट ऑफ अकाउंटेंसी सर्विसेज है, ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। और पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जो उनकी नॉलेज है इस एरिया के हवाले से, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो वेरी वेल इक्विप्ड हैं, और वो दुनिया के किसी कंट्री के अंदर भी अकाउंटेंसी के हवाले से अपने आप को मनवा सकते हैं। सो ये वो एक ऐसा एरिया है, आई वाज रीडिंग समवेयर, और जो शायद टोटल क्वांटम है वो लेस देन $50 मिलियन है इस सर्विस का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसकी जो मैं रीड कर रहा था कि शायद अराउंड $40 बिलियन प्लस की ये इंडस्ट्री है।
سگنیفیکنٹ مارکیٹس میں اگر میں بات کروں تو یو ایس کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر. سو یہ ایک ایسا ایریا ہے جب آپ ایکسپورٹ کے کانٹیکس میں اور اکانومی کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنا ایز اے انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹ آف پاکستان یہ رول سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں اس چیز کی ایکسپورٹ کے اندر کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارا بھی ہو، اور آئی کین سی کہ اس میں جگہ بھی ہے. سر واپس میں جانا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے بجٹ پر ہی، کہ جیسے کہ پہلے ہماری اس چینل پر ہی اشفاق طولہ صاحب سے بھی گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ بڑی زیادہ سجیشنس ہیں، ان کی تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کی ایسی کوئی بات چیت ہوئی یا کوئی ایسا پروپوزل آپ نے گورنمنٹ کو دیا ہو اباؤٹ دا سجیشنس؟ جی، ہمارا اس کا بالکل ایک فارمل اسٹرکچر ہے. انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک فسکل لا کمیٹی ہے ہماری، جس کو ایک ہمارا کونسل ممبر جو ہے جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جس کا ایکسپرٹیز ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور ہر سال جو ہے ہم بڑی فارمل انداز کے اندر سجیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں. انفیکٹ ہم لوگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سجیشن بجٹ سے پہلے سجیشنز دیتے ہیں، بجٹ آنے کے بعد بھی آئی تھنک سکسیسولی فار اے نمبر آف ایئرس انسٹیٹیوٹ کا ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ انوملیز کمیٹی جو بنتی ہے اس کو لیڈ کرتا رہا ہے. سو ہم نہ صرف یہ کہ بجٹ سے پہلے تجاویز دیں گے اور بجٹ کے بعد بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا کنٹریبیوشن اس کے لیے جاری رکھیں گے. سر آپ نے تجاویز تو دیتی رہنا ہے بجٹ سے پہلے بھی، بجٹ کے بعد میں بھی، جی، بٹ آپ کو اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی یہ پاکستان ایک اوور آل ایک مشکل کنٹری ہے. ویریس جو گورنمنٹس آئیں گی وہ اپنی پالیسیز کے مطابق کریں گے. میں کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی یعنی جو ایفرٹ ہے اس میں کسی بھی طریقے سے کمی رہی ہے. لیکن میں بات یہ کروں گا کہ جو آپ جتنی بھی تجاویز آتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کو ایویلیویٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے ان کے اوپر اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جگہ دینی چاہیے ہر حکومت کو کہ شاید اس کا کوئی نہ کوئی ریزن بھی ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی چیز آگے بڑھی ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں اور آگے بڑھتی رہیں گی. سو اس دفعہ بھی بجٹ آئے گا، بجٹ کے اندر تجاویز ہوں گی، آئی تھنک بیسٹ انٹینشن کے ساتھ ہوگا، فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان ہوگا. اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ جتنی تجاویز ہو گورنمنٹ کی جو کہ ڈیبیٹ کے بعد ایک کنکلوڈ ہو، آئی ایم شیور ایک ہمارا نیشنل اسمبلی ایک فورم ہے، سینیٹ ایک فورم ہے، اس میں اچھے طریقے سے ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو بجٹ آئے اللہ کرے کہ وہ ملک کے لیے اچھا ہو. اللہ کرے جی ملک کے لیے بہترین ہو. جیسے آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ. سر میرا یہ ہر کسی سے سوال ہوتا ہے، کچھ لوگ اگری کرتے ہیں، کچھ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں جو بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کیا یہ ہماری ملک کی اکانومی کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہوتی ہے کہ وہ بہتری آ رہی ہے یا تنزلی آ رہی ہے؟ جی، اگر آپ بالکل میرے سے اسٹریٹ یہ بات پوچھیں گے تو یقینی طور کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ جو ہماری کمپنیز ہیں، لسٹڈ کمپنیز ہیں، وہ آف کورس جو گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، جو بزنس ہو رہا ہے، ان کے ریزلٹس اس میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے پھر مارکیٹ کو ضرور امپیکٹ کرتے ہیں. جو انویسٹرس ہوتے ہیں وہ اس میں اسی طریقے سے انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پاکستان میں جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی ایسی نیوز آ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو، مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. تو ابھی یہ نیوز آئی ہوئی ہے کہ جی سعودی عرب سے جو ہے وہ MBS اگر وزٹ کریں گے تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جی اس کا ایک مارکیٹ کے اوپر سینٹیمنٹ آئے گا، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اوپر جا رہی ہے اور تھوڑا سا نیچے آتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے. Is that the reason why جب ہم باقی سارے سیکٹرز دیکھتے ہیں تو اتنا کوئی اچھا سین نہیں چل رہا وہاں پہ، لیکن اگر اسٹاک مارکیٹ دیکھتے ہیں تو تاریخ پہ تاریخ رقم ہو رہی ہے آج کل؟ تو تھوڑی سی مندی آتی ہے لیکن زیادہ تر ہم اپورڈ ٹرینڈ کی طرف ہی جانے میں. تو کیا دس از دا ریزن؟ نہیں، دیکھیں پیچھے جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے بہت نیچے بھی گئی، انویسٹرس نے جو ہے بڑا نقصان بھی کیا، لیکن اب یہ اچھی نیوزز آ رہی ہیں.
اگین وہی بات ہے کہ آپ اس کو اگر پیچھے جا کے دیکھیں، اس کے ڈالرز کو دیکھیں، پہلے کیا تھا اب کیا تھا، اس کے ملٹیپلس کو دیکھیں، تھوڑی ملک میں ایک انسٹیبلٹی تو تھی نا. سو ناؤ سنس اب وی آر آل آبزرونگ کہ جی دیر از اسٹیبلٹی ان دا مارکیٹ اوور آل، فیلنگ بھی اچھی ہے لوگوں کی. تھوڑی سی ہے انسرٹنٹیز ابھی بھی ہیں، کچھ پولیٹیکل بھی اوپر نیچے ہم دیکھتے رہتے ہیں، بٹ یہ سارے سینٹیمنٹ جو ہیں اب وہ اچھے آ رہے ہیں. کرنسی ہماری اسٹیبل ہے، تھوڑا انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ میں یہ کہوں گا تھوڑا تنگ کر رہا ہے. اس کا بتائیں نا سر، مانیٹری پالیسی جب بھی ہر مہینے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب چینج ہوگی، اب کم ہوگی، اب کم ہوگی، لیکن وہیں کی وہیں کھڑی ہے. جی یہ دس ٹائم آئی تھنک دس از اے سرپرائز فار ایوری ون. جو بھی اگر اس کو ڈیٹا کے حساب سے دیکھیں، جو انفیکٹ ان کی اپنی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی جو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو کور انفلیشن ہے وہ اس کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے. اسپیسیفکلی آئی تھنک 17.3% جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی انفلیشن آیا ہے، اور شاید یہ 15% یا اس سے نیچے جانے کی بات ہو رہی ہے. سو اس سینیرو کے اندر سرٹنلی یہ ایک میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سرپرائز تھا. بٹ بینگ اے پروفیشنل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کے دوسری سائڈ کے ریزنس نہیں ہوں گے. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یقینی طور پہ ان کے اپنے ریزنس ہوں گے. اسٹیٹ بینک اس کی ایک مانیٹری پالیسی جو کمیٹی ہے اس کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، تو آئی ایم شیور دے ہیو دیئر اون ریزنس. بٹ ایٹ لیسٹ آؤٹ سائڈ سے جب دیکھا جائے تو یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی.